الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں روزے یوم غدیر خم کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ 18 ذی الحجہ یوم غدیر مسلمانوں کی سب سے اہم ترین عید، جیسا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ عید الفطر اور عید قربان اور یوم عرفہ کے علاوہ بھی کوئی عید ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک عید ہے جو تمام اعیاد اسلامی میں سب سے افضل ہے، سب سے اہم ترین عید ہے، اور وہ ہے عید اکبر، عید غدیر۔ غدیر وہ عید ہے کہ ساری عیدیں اسلامی عید ہیں، یعنی دین کے اندر ہے، اور غدیر خود اسلام کی عید ہے، خود دین کی عید ہے۔ چنانچہ واقع غدیر کے بعد جو آیت نازل ہوئی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کی آیت تھی، یعنی جہاں یہ اعلان ہوا کہ اعلان غدیر کے بعد تکمیل دین کا اعلان ہوا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ تو وہ دن کہ جس دن امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، جس دن آپ کی امامت اور آپ کے 11 فرزندوں کی امامت کا اعلان ہوا، اس دن کے لیے کہا گیا کہ آج تمام اوصیاء نبی کی امامت کا اعلان ہو گیا ہے، لہذا آج کے دن تکمیل دین اور تکمیل اسلام اور تکمیل شریعت کا دن ہے کہ الیوم اکملت لکم، کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا۔ وہ پیام اسلام جو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نوح اور خلیل و کلیم کے ذریعے سے پہنچایا گیا تھا، وہ دین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے غدیر خم کے دن مکمل ہوا۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے سلسلے میں یہ جو منصب ہے، ایک منصب تو وہ ہے جسے نبوت کہا جاتا ہے، جس کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خبر لے آنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو منتخب کرتا ہے اپنے پیغام کے لیے، اور اس پر جب وحی نازل ہوتی ہے، جب رشتہ قائم ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کسی نبی سے، تو اس رشتے کو جب وہ خبر دیتا ہے تو نبی کہلاتا ہے۔ نبی نبا سے لیا گیا، خبر سے لیا گیا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی اس تک پہنچتی ہے، اب چاہے وہ ابلاغ رسالت کے لیے ابلاغ رسالت کا حکم آئے یا نہ آئے، لیکن پیغام کے پہنچنے سے، وحی کے پہنچنے سے وہ نبی بن جاتا ہے۔ اب نبی بننے کے بعد جب اس پیام وحی کو پہنچانے کی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اسے رسول کہا جاتا ہے، جس کا کام، رسول کا کام جو ہے ابلاغ پیام ہے، ابلاغ وحی ہے، کہ جو پیغامات ملتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اسے لوگوں تک پہنچانا پڑتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ وہ پیغامات پہنچا دیے جائیں اور لوگ اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں اور امت بھی تشکیل پا جائے۔ کبھی ایسے مراحل ہوتے ہیں کہ رسول اپنا پیغام پہنچاتا ہے لیکن لوگ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیغمبر موفق ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ اولو العزم پیغمبر کہ جو شریعت کے
बानी शरीयत कहलाए, जिन्होंने जो है उम्मत तश्कील दी और जो बुलंद हिम्मती से काम लेते हुए उलुल अज़्म कहलाए और उन्होंने उम्मत बनाई, जैसे जनाब नूह की उम्मत रही है, जनाब खलील की उम्मत रही है, इब्राहिम खलील ने उम्मत बनाई, मूसा कलीम ने उम्मत बनाई। जब उन्होंने उम्मत बना ली और पैगामात को पहुंचा दिया और लोगों ने उस पर अमल किया, तो जब ये बात आती है कि पैगाम को पहुंचाया ही क्यों जाता है, पैगाम को पहुंचाया जाता है ताकि उस पर अमल किया जाए। अगर पैगाम पहुंच जाए और उस पर अमल न किया जाए तो फिर फ़ायदा क्या है, पैगाम के पहुंचाने का फ़ायदा क्या है। यही वजह है कि उम्मत जब तश्कील पाती है, जो लोग कबूल कर लेते हैं, तो उसके बाद इजराए अहकाम की बात आती है कि जहाँ अहकाम को नाफिज किया जाए। उम्मत जो तश्कील पाई है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उम्मत बनाई, मूसा कलीम ने उम्मत बनाई, जनाब मसीह ने उम्मत बनाई। तो इजराए अहकाम के लिए ऐसा होता है कि जैसा मिसाल के तौर पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कहा गया कि जनाब इब्राहिम नबी भी थे, रसूल भी थे और इमाम भी थे, यानी पैगाम लाया भी, पैगाम पहुंचाया भी और फिर पैगाम पर अमल भी करवाया। लिहाजा जनाब इब्राहिम को इमाम भी कहा गया कि आप बैक वक्त नबी भी थे, पैगाम लाने वाले भी थे, बैक वक्त रसूल भी थे यानी पैगाम पहुंचाने वाले भी थे, और बैक वक्त इमाम भी थे यानी उस पैगाम के मुजरी भी थे। उस पैगाम का इजरा भी आप ही के तवस्सुत से हो रहा था, यानी बैतुल माल पे नज़ारत आप ही की थी, ज़कात की तक़सीम का काम भी आप ही के ज़ेरे निगरानी अंजाम पाया करता था, जिहाद भी आपके हुक्म से हुआ करता था। ये तमाम उमूर, क़िसास और दियत वगैरह, ये तमाम अहकाम शरीयत आप इमाम के तवस्सुत से जो है वो इजरा किए जाते थे। यही तरीक़ा कार खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुआ कि हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त नबी भी थे, बैक वक्त रसूल भी थे, बैक वक्त इमाम भी थे। लेकिन अब पैगम्बर अकरम चूँकि आखिरी रसूल थे, लिहाजा अब रसूल का काम जो पैगाम लाकर पहुंचाना था, क्योंकि कोई रसूल ऐसा नहीं जो नबी ना हो, यानी पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी उसी को दी जा सकती है जो पहले से जिसके पास पैगाम आते हों, जिसके जो हामिले पैगाम हो वही पैगाम पहुंचा सकता है। तो लिहाजा हर रसूल का नबी होना ज़रूरी है। तो रसूल नबी थे पहले से, यानी पैगाम उनके पास आ चुका था। अब उनके लिए ये हुक्म आया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग, आए रसूल आप पहुंचा दीजिए, क्योंकि पैगाम पहुंचाना ये रसूलों का काम है, ये रिसालत इलाहिया है, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी। जब ये काम रसूल करते हैं और पैगाम को पहुंचाते हैं, उसके बाद मरहला आता है कि जो पैगाम पहुंचाया जा चुका है अब उसकी नज़ारत की जाए कि ये अहकाम किसकी ज़ेरे निगरानी अंजाम पाएंगे। मिसाल के तौर पर ज़कात का हुक्म तो पहुंच चुका, जिहाद का हुक्म तो पहुंच चुका, अब जिहाद किसकी ज़ेरे नज़र और किसके हुक्म के तहत कौन इजरा करेगा इन अहकाम का, ये सबसे अहम मरहला आता है। ये काम जो है वो इमामों का होता है। तो पैगंबर अकरम तो पैगाम अब पहुंचा चुके हैं। अब अगर पैगाम ऐसे ही पहुंचा कर चले जाए और कोई मुजरी कानून ना हो और कानून अवाम के हाथ में आ जाए, तो इसका इस्तेमाल जो है अवाम किस तरह से करेगी, अपनी अपनी ख्वाहिशात के एतबार से करेंगे और कोई नज़ारत करने वाला ना हो, कोई मुजरी कानून ना हो, तो फिर कानून पर अमल कैसे किया जाएगा, क्या इख्तलाफ नहीं पैदा होगा। ये सारी चीज़ें वो थी कि जिसके लिए पैगंबर अकरम को इमाम का ऐलान करना था कि अब कोई पैगाम नया आने वाला नहीं है, कोई नबी आने वाला नहीं है, कोई रसूल आने वाला नहीं है, कोई कानून आने वाला नहीं है, कोई शरीयत आने वाली नहीं है, कोई किताब नाजिल होने वाली नहीं है। लिहाजा अब ये बाब बंद हो गया। जो किताब जो वही आई, वही का सिलसिला पैगंबर अकरम के बाद ये वाला सिलसिला कि जहाँ पर अहकाम इलाही नाजिल होते हैं, वो सिलसिला बंद हो जाएगा। अब किसी पर जो है शरीयत वाली वही जो है वो नाजिल नहीं होगी, कोई हुक्म जो है नहीं आएगा, क्योंकि सारे अहकाम पहुंचा दिए गए, तमाम कवानीन जो है वो पहुंचा दिए गए।
اب بس مرحلہ یہ ہے کہ جو احکام پہنچا دیے گئے ہیں اس پر بس عمل درآمد ہو، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چنانچہ حکم آیا پیغمبر اکرم کو کہ آپ نے جو احکام پہنچائے ہیں یہ ایسے ہی چھوڑ کر مت جائیے، بلکہ کسی مجری قانون کا انتخاب کیجیے۔ اگر فرض کیجیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی مجری کی ضرورت نہیں ہے، کوئی قانون کے لیے جو ہے کسی حاکم کی ضرورت نہیں ہے، کسی نظارت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم کی آنکھ بند ہونے کے بعد اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمانوں کو پھر یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ کوئی نہ کوئی ہمارا حاکم ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی بیت المال کا نگران ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی تقسیم کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی جو ہے جہاد کا حکم دینے والا اور سرپرستی کرنے والا ہونا چاہیے، امر بالمعروف کرنے، یعنی یہ تمام مسائل کے لیے اور شریعت کے اجرا کے لیے کسی مجری قانون کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قانون پر عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کو فکر کیوں لاحق ہوئی جو فکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق نہیں ہوئی؟ تو یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور آپ کو مجری قانون کے طور پر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ چنانچہ آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا، یعنی وہ جو کار رسالت آپ نے پہنچایا ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ جو نماز آپ نے پہنچائی ہے وہ نماز ولایت کے سائے میں ہونی ہے اور امامت کے سائے میں ہونی ہے، وہ زکوٰۃ جو تقسیم ہوگا وہ ولایت کے سائے میں ہو اور جو ہے اس پر امضا ہو امام وقت کی کہ یہ حکم خدا کے مطابق تقسیم کیا جا رہا ہے، تبھی تو جو ہے اور جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ عادلانہ فیصلے اس وقت ہوں گے جب اس کی نظارت جو ہے ان کے توسط سے ہو کہ جس کو رسول اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ تو حضور سرور کائنات، اور جبکہ یہ حق خود حضور سرور کائنات کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو جو ہے اپنا جانشین مقرر کر دے، بلکہ یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ منسوب کرے گا۔ چنانچہ نبی کریم کے لیے کہا گیا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں کرتے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم آتا ہے، اور پیغمبر اسلام کا کوئی فعل، کوئی قول وحی الہی کے خلاف نہیں جاتا ہے، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی الہی کے مطابق کہتے ہیں۔ تو اب جب وحی کے مطابق ہوگا تو جو اعلان ہوگا وہ اتنا بڑا اعلان پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ حکم خدا نہ ہو۔ تو حکم خدا جب آیا کہ آپ اعلان فرما دیجئے اس چیز کا جس کا حکم آپ تک پہنچایا جا چکا ہے اور جس کی طرف آپ مسلسل اعلان کرتے رہے ہیں، لیکن اب چونکہ شریعت پہنچائی جا چکی ہے اور اس شریعت پر چونکہ جو ہے اجرا ہونا ہے، لہٰذا آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ اجرائے احکام کا جاری رہنا ہے، تو ولایت کا سیدھا تعلق جو ہے احکام شریعت سے ہے۔ اس احکام شریعت پر عمل درآمد کروانا یہ جو ہے امام وقت کا کام ہے، اور وہی جو ہے حاکم ہوں گے اس قانون کے کہ جو پیغمبر اکرم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صرف قرآن نے یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم حجۃ الوداع سے واپس لوٹ رہے تھے اور مکے سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو آپ نے غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان ولایت کرنے سے پہلے اور من کنت مولا فہذا علی مولا والا تاریخی جملہ کہنے سے پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان سے رخصت ہوئے جا رہا ہوں اور میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ یہ پیغمبر اکرم نے باقاعدہ طور پر یہ کہا، اور یہ روایت جو ہے تمامی کتب مسلمین میں آپ کو ملے گی کہ جہاں پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں قرآن اور اہل بیت کی شکل میں چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ قرآن قانون ہے اور قانون کا اجرا کرنے والے کو امام کہا جاتا ہے، جو عطرت مصطفیٰ
نے جو ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سپرد کی، اور وہ ہے سلسلہ امام. نہ صرف یہاں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان اور آپ کی امامت کا اعلان ہوا ہے، بلکہ تمام پیغمبر اکرم کے وہ جانشین جو تا قیامت رہنے والے ہیں اور آنے والے ہیں، ان تمام کی امامت کا اعلان کیا گیا کہ جب تک قانون رہے گا اس وقت تک نگراں موجود رہے گا اور مجری قانون جو ہے وہ موجود رہے گا، اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. اور مصطفیٰ کے وصی کا سلسلہ اور یہ سلسلہ امامت تا قیامت جاری رہے گا. کوئی بھی دور ایسا نہیں آئے گا کہ جس دور میں وصی مصطفیٰ نہ ہو، امام وقت نہ ہو، حجت خدا نہ ہو. چونکہ دلائل یہ کہتے ہیں اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ جو ہے وہ دفن ہو جائے. تو گویا غدیر، یوم غدیر خم جو عید کا موقع ہے، یہ دین کی تکمیل کا جشن ہے، دین کے مکمل ہونے کا جشن ہے. اور دین کی تکمیل تا قیامت جس کی ضمانت دی گئی ہے، کیونکہ قانون کو تا قیامت رہنا ہے، یعنی قرآن مجید کو تا قیامت رہنا ہے. جب قرآن مجید کو تا قیامت رہنا ہے اور احکام شریعت کو تا قیامت رہنا ہے، تو لہٰذا امام وقت کو بھی تا قیامت رہنا ضروری ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ہی کی ولایت کا اعلان نہیں ہے یوم غدیر، بلکہ 12 اماموں کی ولایت کا اعلان ہے غدیر، 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے غدیر. غدیر اس لیے جو ہے اہمیت کی حامل جو ہے عید ہے کہ یہ دین کی عید ہے. اور بھی جو ہے مختلف پہلو ہیں اس عید کے، جس کی وجہ سے یہ اہم ترین اور افضل ترین عید قرار پاتی ہے. کیونکہ ادیان کے مقابلے میں دین اسلام جو حقیقت میں دین ہے، تو یہ دین کی تکمیل کا جشن، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتا ہو، کہ ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور سارے ادیان ناقص ہے سوائے دین اسلام کے، کہ دین اسلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے آیا، یہ جو ہے ہمیشہ رہنے والا ہے. تو دیکھیے، ایک یہ ہے کہ در حقیقت عید غدیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الوداعی جشن بھی ہے، کہ 1,24,000 پیغمبروں کا وداعی جشن بھی ہے. دوسری طرف دین کی تکمیل کا جشن ہے، اور تیسری طرف ضمانت دین کا جشن ہے، یعنی امیر المومنین کی ولایت کا یہ اعلان کا جشن ہے، جو در حقیقت اسلام کی ضمانت کا جشن ہے. تو ایک تو اسلام کے مکمل ہونے کا، دوسرے انبیاء علیہ السلام کے اس پیغام پہنچانے کے ضمن میں ان کے رخصت ہونے کا جشن، اور پھر امامت کے آغاز کا جشن. تو غدیر وہ نقطہ اتحاد ہے جہاں تمام عیدیں آ کر جو ہیں غدیر پر جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں. تو غدیر اس طرح بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بڑی عید کے طور پہ منایا جائے، ایسے منایا جائے جیسے جو ہے عید الفطر اور عید قربان کو، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ کہا گیا کہ یہ تمام آیات میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا یہ عید اکبر ہیں. تو اسے ویسے ہی منانا چاہیے جیسے بڑی عید منائی جاتی ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھیے، عید نوروز پہ جو منایا جاتا ہے اسی نیت کے ساتھ کہ اس دن غدیر واقع ہوا ہے، تو چنانچہ اگر نیا لباس پہننا ہے تو غدیر میں پہنے، نئے جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے ملاقات کریں اور گلے ملیں، ایسے جیسے عید منایا جاتا ہے. اور عید کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ماحول جو ہے عید غدیر کو ہونا چاہیے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس یوم غدیر کا جشن منانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ویسے ہم منائیں جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.